الرحیم نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے جمع و تدوین قرآن موضوع کا آغاز کیا ہوا تھا اور ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ جمع و تدوین قرآن کی خدمت 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا عہد ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرا عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے اور ان کو یہ آیات لکھوا لیتے تھے اور پھر ان سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لکھتے اور ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرتے تھے۔ تو بیک وقت صدری حفاظت اور کتابی حفاظت کا کام جو تھا وہ جاری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے تک یہ خدمت جاری رہا اور آپ کے وصال فرمانے تک مکمل قرآن جو تھا وہ لکھی ہوئی صورت میں بھی محفوظ کیا جا چکا تھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بعض صحابہ کے پاس مکمل قرآن موجود تھا۔ اور لیکن اس میں یہ ایک بات ذہن نشین رکھنی لازم ہے کہ وہ یکجا ایک کتابی صورت میں محفوظ نہیں تھا۔ صورتوں کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو تعلیم دی تھی اور آپ کو جبریل امین نے جو موجودہ ترتیب ہے اسی ترتیب پہ صحابہ کرام کے پاس بھی قرآن پاک محفوظ تھا، لیکن ایک کتابی صورت میں قرآن پاک جمع نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا اور وحی کا نزول جو تھا وہ واقعات اور حالات کے پیش نظر ہوتا رہا، تو یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ایک کتابی صورت اس وقت دی جاتی، کیونکہ بعض آیات جو ہے وہ کسی صورت کے ہوتے تھے، بعض کسی صورت کے، تو اسی طرح ایک مشکل کام ہوتا، دشوار کام ہوتا کہ ایک کتابی صورت میں لکھا جاتا اور پھر درمیان میں کوئی اور آیت نازل ہوتی اور پھر ان کو درج کیا جاتا، تو اس طرح ایک مشکل کام تھا۔ لہذا بیک وقت جو تھی مختلف صورتوں کا نزول بھی ہو رہا تھا اور اس میں آیات جو ہے درج بھی ہو رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وحی منقطع ہو گئی، قرآن کا نزول مکمل ہوا، تو یہ بات جو تھی اب آسان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق قرآن پاک کو ایک کتابی صورت میں جمع کیا جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو اس وقت کئی فتنے سر اٹھاتے ہیں۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کیا، کچھ ایسے تھے کہ وہ اسلام سے پھر گئے، اور سب سے بڑا فتنہ جو رونما ہوا تھا آپ کے عہد مبارک میں، کچھ 4 ایسے شخص تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ جھوٹے مدعیین نبوت اسلام کے قیام اور استحکام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ 4 لوگ کون تھے؟ ایک اسود عنسی، یہ یمن کا باشندہ تھا اور عنس قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ دوسرا طلیحہ اسدی، تیسرا مسلمہ کذاب، اور چوتھا ایک خاتون تھی، عورت تھی، سجاح بنت حارث۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود عنسی جو تھا وہ مارا گیا رات کے وقت نشے میں تھا کہ ایک صحابی نے اس پر موقع پا کر اس کو قتل کر دیا۔
اسی طرح طلحہ اسدی نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور مسلمان ہو گیا. جو سب سے بڑی رکاوٹ تھا وہ مسلمہ کذاب. مسلمہ کذاب اور سجاح جو تھی یہ دونوں مل گئے. اس عورت نے مسلمہ کذاب کے ساتھ شادی کر لی اور انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا تھا اور مسلمہ کذاب کی اور مسلمانوں کی آپس میں یمامہ کے مقام پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو کافی جانی نقصان ہوا. بہت سے حفاظ و قراء اس میں شہید ہو گئے اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کو جو بہت اچھا نیزہ باز تھا اس نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کو نشانہ بنا کر قتل کر دیا اور یوں ایک بہت بڑے فتنے کا سدے پاک کر دیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے میں کافی صحابہ کرام جو حفاظ بھی تھے اچھے قراء بھی تھے وہ شہید ہوئے. حضرت عمر فاروق رموز شناس نبوت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان کو اس اہم کام کی طرف متوجہ کیا جس کو بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا اور جب میں گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس عمر آئے ہیں اور کہا کہ یمامہ کی جنگ کی تیزی میں قرائے قرآن شہید ہو گئے. اگر دوسری جنگوں میں بھی شہادت قراء کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو قرآن کے اکثر حصوں کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. لہذا آپ حکم دے کہ قرآن کو تحریری صورت میں ایک کتابی صورت میں جمع کیا جائے. تو میں نے ان سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ہم ایسا کام کیوں کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم خدا کی کہ اسی میں خیر ہے، اور آپ کا یہ مطالبہ جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سمجھا دیا، میرا سینہ کھول دیا کہ یہ کام تو عین سنت نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھوائی ہے اور یہ وہی کام ہے. اسی کام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. اس میں بس یہ ہے کہ اس منتشر حصوں کو الگ الگ صورتوں کی صورت میں جو محفوظ ہے ان کو ایک کتابی صورت دینی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ وحی کا نزول ہو رہا تھا اور یہ ایک دشوار کام تھا کہ ایک ہی وقت میں ایک کتابی صورت میں، جبکہ مختلف صورتوں کا حالات اور واقعات کے مطابق نزول ہو رہا ہو، تو یہ ایک دشوار کام تھا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد قرآن کا نزول بھی مکمل ہوا، وحی منقطع ہو گئی، تو اب یہ کام جو ہے ایک آسان ہے اور قرآن کی حفاظت کرنا، ان کو محفوظ بنانے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے. تو اس طرح پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، اس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا اور ان کو یہ اہم کام سپرد کر دیا گیا کہ وہ قرآن پاک کو ایک کتابی صورت میں لکھیں. اور اس کے لیے دو اہم قاعدے
اور ضوابط بنائے گئے۔ نمبر 1 کہ ان لکھی ہوئی آیات کو جمع کیا جائے گا جو رسول کریم علیہ السلام نے اپنے سامنے لکھوائی ہوں، اور 2 عادل گواہوں کے ذریعے اسی طرح لکھوانے کا ثبوت بھی مہیا ہو جائے۔ یعنی اتنے سخت اصول اور ضوابط مقرر کیے گئے کہ ایسی بات جو کلام الہی نہ ہو وہ کہیں کلام الہی میں خلط ملط نہ ہو جائے، لہذا اس کے لیے اصول اور ضوابط بھی سخت مقرر کیے گئے۔ ابو داود میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان ابا بکر قال لعمر وزید اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه، کہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور جو کوئی بھی تمہارے پاس 2 گواہوں کے موجودگی میں 2 گواہ لائے اپنے اس تحریر پر کہ یہ کتاب اللہ میں سے ہے، تو تب اس کو لکھو۔ دوسرا قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ وہ آیات مکتوب ہونے کے علاوہ یعنی لکھے ہونے کے علاوہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ ہو۔ یعنی ایک شرط تو یہ کہ وہ لکھی ہوئی آیات ہو، اس پر 2 گواہ کم از کم موجود ہو، اور یہ کہ لکھے جانے کے ساتھ ساتھ وہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ ہو، اور تب اس کو درج کیا جائے گا۔ تو ابو داود میں کتاب المصاحف میں سند کے ساتھ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وَكَانُوا يَكْتُبُونَ فِي الصُّحُفِ وَالْأَلْوَاحِ وَالْعَصْفِ وَكَانَ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ، کہ صحابہ کرام قرآن کو لکھتے تھے صحیفوں، تختوں اور شاخہائے خرما پر، لیکن اس کو 2 گواہوں کی گواہی کے بعد قبول کیا جاتا، یعنی یہ شرط تھا کہ کم از کم اس کے پاس جو تحریر ہے اس پر 2 گواہ موجود ہیں۔ تو اس طرح ایک کتابی صورت میں قرآن پاک کو یکجا کر دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت وحی ہوئی، قرآن پاک لکھا گیا محفوظ کرنے کے لیے کہ وحی کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، جو وحی نازل ہو اسی کو فوراً لکھ کر محفوظ کیا جائے، کتابت میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سینوں میں بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو یکجا ایک کتابی صورت دی گئی اور یوں قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا، اور اس کے محرک تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس اہم کام کو سمجھتے ہوئے، قراء اور حفاظ کے شہادت کو دیکھتے ہوئے، اس کام کی اہمیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو اسی طرح یہ نسخہ اسی ترتیب پر لکھا گیا، یکجا کیا گیا، جس کی تعلیم اور تلقین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو فرمائی گئی تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ منتشر تھی اور اس کو ایک کتابی صورت دی گئی، یعنی قرآن پاک کو ایک جلد ایک کتابی صورت میں محفوظ کیا گیا۔ یہ نسخہ یا یہ مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ آپ کے انتقال فرمانے کے بعد یہ نسخہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا اور ان کے پاس رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔
تو یہاں دو جو ادوار گزرے عہد نبوی میں اور عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اس کا بیان ہے۔ عہد نبوی میں قرآن کو لکھی ہوئی صورت میں محفوظ کیا گیا، اور عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو ایک کتابی صورت میں لکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کاغذ جو تھا وہ مہیا ہو گیا تھا، مدینہ منورہ میں کاغذ جو تھا وہ اب آ گیا تھا۔ عہد نبوی میں کاغذ یا تو بالکل ناپید تھا یا کمیاب۔ عہد صدیقی میں شام سے جو تھا کاغذ وہ مدینہ منورہ میں پہنچ چکا تھا، اور یہ سہولت اب آ گئی تھی کہ کاغذ پر قرآن پاک کو لکھا جائے۔ موطا امام مالک میں حضرت سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جمع ابو بکر القرآن فی القراطیس، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو کاغذ پہ لکھ کر جمع کیا۔ تو عہد صدیقی میں قرآن پاک جو تھا وہ کاغذ پر لکھا گیا۔ اسی طرح مغازی میں موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حتی جمع علی عہد ابی بکر فی الورق، کہ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں قرآن پاک کاغذ میں محفوظ کیا گیا، کاغذ پر لکھا گیا۔ تو یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو کاغذ پر ایک کتابی صورت میں لکھا گیا، یکجا کیا گیا، اور اس کے محرک تھے حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کتابی صورت میں عہد رسالت میں کیوں جمع نہیں کیا گیا، اس کے کیا اسباب تھے؟ اس کے کچھ اسباب ایسے اس کے کچھ اسباب جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، عہد نبوی میں وہ اسباب پیدا نہیں ہوئے تھے جو عہد صدیقی میں پیدا ہوئے، یعنی جس کی وجہ سے کتابی شکل میں قرآن پاک کا قلم بند کیا جانا ضروری ہوا۔ اسی طرح عہد نبوی میں تحریر کی وہ سہولتیں فراہم نہیں تھی جو عہد صدیقی میں فراہم تھی، یعنی کاغذ اور اسی طرح دوسرے جو لکھائی کے آلات اور اوزار ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مہیا ہوئی۔ عہد نبوی میں نسخ تلاوت کا بھی احتمال تھا، جس کی وجہ سے کتابی صورت میں تغیر کرنا پڑتا جو موضوع نہ تھا، یعنی کچھ آیات کا منسوخ ہونے کا بھی احتمال تھا، اور اس احتمال کی وجہ سے یہ ایک مشکل کام ہوتا، موضوع نہیں تھا کہ ایک آیت لکھی جاتی پھر اس کو درج کیا جاتا، محو کیا جاتا، مٹا دیا جاتا۔ تو اس لیے ایک وجہ تو یہ بھی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت قرآنی کتابی شکل میں، کتابی صورت میں قرآن پاک کو کیوں محفوظ نہیں کیا گیا؟ کہ قرآن پاک کی جو ترتیب نزولی ہے وہ احوال اور واقعات کے مطابق تھی، یعنی جو مختلف حالات اور واقعات پیش آتے اس کے پیش نظر آیات نازل ہوتی، اور ان آیات میں جو ہے وہ مختلف صورتوں کی ہوتی، کبھی سورہ انفال کی نازل ہو رہی ہے تو کبھی سورہ نساء کی آیات نازل ہوتی، تو اسی طرح مختلف آیات، یا سورہ مائدہ کی، جیسے ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ جو آخری نازل ہونے والی آیت ہے میدان عرفات میں یوم عرفہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور 9 ذوالحج 10 ہجری کو یہ آیت نازل ہوئی، اور
کتابی ترتیب میں یہ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی 3 آیت پر تھی. تو اسی طرح یہ آیات کا جو نزول ہو رہا تھا اس وقت وہ احوال اور واقعات کے مطابق تھا، نہ کہ جو موجودہ ترتیب آیات اور صورت ہے اس کے مطابق. لہذا یہ ایک مشکل کام ہوتا کہ ایک وقت میں ایک کتابی صورت میں جو تھی مختلف جو ہے صورتوں آیات کو جو ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ درج کر دیا جاتا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حالات بالکل بدل گئے تھے. قراء کی شہادت نے قرآن کو کتابی صورت میں جمع کرنے کی ضرورت پیدا کی. کاغذ اور دوسرے جو لکھائی اور کتابت کے آلات ہے وہ سہولتیں بھی مہیا ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وحی منقطع ہو گئی اور قرآن کا نزول جو تھا وہ اپنی تکمیل کو پہنچا. لہذا اب قرآن کو ایک کتابی صورت دینے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی. اب یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس یہ نسخہ آ گیا اور محفوظ رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فریضہ خلافت جو ہے وہ سونپا گیا. آپ منصب خلافت پر فائز ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات میں اضافہ ہوا. اسلامی سرحدیں جو تھی عرب سے پھیل کر عجم تک پھیل گئی. عجمی اقوام مسلمان ہوئی، عجمی اقوام اسلام کے زیر سایہ آ گئیں. اب ان کو قرآن پڑھنے کے لیے عربوں کی شاگردی اختیار کرنا پڑی. لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کا نزول 7 لہجوں میں ہوا. انزل القرآن علی 7 احرف کہ قرآن کا نزول 7 لہجوں میں ہوا ہے. انزل القرآن علی 7 احرف کہ قرآن کا نزول 7 لہجوں میں. یہ 7 لہجے تلفظ اور ادائیگی کا اختلاف ہے اور 7 کے لہجوں کی سند جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. لہجہ کیا ہے؟ قرآن کا تلفظ اور ادائیگی کا ایک طریقہ. اہل زبان کے لیے یہ اختلاف قراءت یا تلفظ، اختلاف تلفظ، یہ ان کے لیے ایک ناشنا یا ایک قابل اختلاف یا کسی اور فتنے میں پڑھنے کا ان کے لیے کوئی خطرہ اس میں نہیں تھا. وہ اہل زبان سے اختلاف تلفظ کو سمجھتے تھے. لیکن جب عجمی اقوام اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے پھر مختلف اساتذہ سے قرآن پڑھا تو اساتذہ کے اختلاف سے شاگردوں میں بھی وہ اختلاف قراءت آ گیا. تو عجمی اقوام اس اختلاف کو سمجھتے نہیں تھے اور اسی اختلاف
کہ اختلاف قرات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑ جائے اور امت میں اختلاف و انتشار پیدا ہو جائے، لہذا انہوں نے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہو جائے، لہذا انہوں نے جو ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آرمینیا فتوحات آرمینیا کے وقت آذربائیجان میں تھے، اور انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں اختلاف قرات میں جو ہے لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو حج کے موقع پر آپ آتے ہیں مکہ معظمہ اور حضرت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کرتے ہیں کہ ادرک هذه الامہ قبل ان یختلفوا اختلاف الیہود والنصارى، کہ اس امت کی آپ خبر لیجئے، اس امت کو سنبھالیے اس سے پہلے کہ ان میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف رونما ہو۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں بھی خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ معلموں اور متعلموں میں اختلاف قرات کا فتنہ پیدا ہونے لگا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں فرمایا کہ جب تم میں یہ اختلاف ہے تو دور کے شہر والوں میں اس سے زیادہ اختلاف کا اندیشہ ہے، لہذا آپ نے یہ مسئلہ صحابہ کرام کے آگے پیش کیا۔ صحابہ کرام کے اجماع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کتابی صورت میں لکھا گیا تھا۔ آپ نے اس کے متعدد نقول لیے اور اس کو بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیا۔ اور قرآن کے ان 7 لہجوں کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل یہ نکالا اجماع صحابہ سے کہ قرآن کو ایک قریشی لہجے میں اکٹھا کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، نزول قرآن کے پہلے مخاطبین قریشی تھے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معیار ٹھہرایا وہ قریشی لہجے کو بنایا، اور دوسرے شہروں میں بھی یہ تلقین کی کہ معیار جو ہے وہ قریشی لہجہ ہے، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک لہجے پر متفق کیا اور لہجوں کے اختلاف کو ختم کر دیا۔ پھر آپ نے اس کے 7 نقلیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ تھا، اس کے 7 نقول بنائے اور 7 شہروں میں وہ بھیج دیے۔ ایک نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں رکھا، اور اسی طرح مکہ، مدینہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ کو ایک نسخہ بھیجا، اور پھر ان نسخوں سے دوسرے مسلمانوں نے بے شمار جو نسخے تھے اس کو نقل کیے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ دیگر نسخوں میں جن میں قرات کا اختلاف موجود ہو ان کو تلف کر دیا جائے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک بڑے فتنے سے محفوظ کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جمع و تدوین قرآن کا کام اپنی تکمیل کو پہنچا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اس تمام موضوع کا کہ جمع و تدوین قرآن کا کام جو تھا یہ 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ قرآن کے نزول کی ابتدا سے لے کر آخر تک، آخری وحی کے نزول تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو لکھوایا، اور آپ نے لکھی ہوئی صورت میں مکمل قرآن جو تھا وہ محفوظ کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو ایک کتابی صورت میں محفوظ کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو مختلف لہجوں کے اختلاف کو ختم کر کے ایک قریشی لہجے کو معیار ٹھہرایا اور اس پر امت کو متفق کیا۔
یہ 3 ادوار ہیں جمع و تدوین قرآن کے، اور زیادہ مشہور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جامع القرآن ہے، وہ اس لقب سے زیادہ مشہور ہے، لیکن فی الحقیقت تینوں ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع القرآن ہے کہ آپ نے لکھی ہوئی صورت میں قرآن کو محفوظ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہے کہ آپ نے ایک کتابی صورت میں قرآن کو محفوظ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے لہجوں کے اختلاف کو ختم کر کے امت کو ایک لہجے پر متفق کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور